ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے امتیاز افا میں چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ اس کو ایلیبریٹ کر دیجئے، فرمائیے اس حوالے سے کچھ۔ دیکھیے، زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ چاہے طالب علم ہیں، چاہے آپ گھریلو خاتون ہیں، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں، جی آج دیکھیں ہمارے پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ کسی پروگرام میں جانا ہو تو جو مین مہمان ہوتا ہے وہ سب سے لیٹ آ رہا ہوتا ہے۔ جی تو میں کہتی ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ ہاں، حقیقی لیڈرشپ وہ ہے جس نے وقت کی قدر کو جانا، بالکل صحیح، وقت کو پہچانا، ہاں، وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ لمحے موجود ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ماضی گزر چکا ہے، مستقبل کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور صوفیاء میں اور علماء میں وقت کی اہمیت پر اتنے زیادہ اہمیت پر زور دیا جاتا ہے کہ جس نے اس لمحے موجود کی طاقت کو پکڑ لیا، آپ دیکھیں تو وہی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نے وقت کی قسم بھی کھائی، والعصر، وقت کی، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک، زمانے کو برا مت کہو، جی، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنے اس دور کی قدر نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھ پھر نہیں آئے گا، یہ گزر جائے گا۔ آپ دیکھیں بچپن نے گزرنا ہے، ہر لمحہ مر رہا ہے، اور اس لمحے کو جو جا رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑو، کہ اس میں جو بہترین تمہاری ذمہ داری ہے، بہترین اس کا تقاضا ہے، وہ پورا کرو۔ تو گویا تم نے اس کی طاقت اور اس کی قوت کو لے لیا، اور جس نے وقت کی اور اس کی قوت کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہی کامیاب، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور جب ہم 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں تو وقت کی قدر انسان سیکھ جاتا ہے، اور وہ بچپن سے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا نا، ابتدا جو ہم نے کی بات کی وہ یہیں سے کی کہ یہ نماز ہمیں وقت کی قدر کا عادی بنا دیتی ہے، مینجمنٹ کا عادی بنا دیتی ہے بچپن ہی سے۔ کیونکہ سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کی ایک عمر پختہ ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے اب اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو وہ کیا یاد کرتا ہے؟ وہ یہی تو یاد کرتا ہے کہ میں نے کاش یہ کام کر لیا ہوتا اپنی زندگی میں۔ پھر وہ وقت کیونکہ ہاتھ نہیں آتا، وہ گزرا ہوا وقت جو اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ ساری باتیں ہیں جس طرح سے امتیاز آپا آپ نے بھی کہا کہ ہر شعبے میں، یعنی آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، اگر ہم یہاں پر بھی آتے ہیں وقت مقررہ پہ نہ آئیں تو اس طرح سے ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی بھی اچھی بات پراپر طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم نے اپنا ٹائم مینیج نہ کیا تو ہم کسی بھی بات کو صحیح طریقے سے یا ایک موضوع ہی کو صحیح طریقے سے لے کر آگے نہیں چلیں گے، اور پھر اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ ہر شعبے میں طالب علم کو دیکھیں، اگر وقت پہ اس نے تیاری نہ کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی ہے، کسی آفس میں کام کرنے والا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر نے وقت پر پیشنٹ کو اٹینڈ نہ کیا تو پیشنٹ زندگی سے گیا، اور اس کے نام عمل میں گناہ لکھا گیا اگر اس نے وقت کی اس کی قدر نہیں کی۔ یہ نہیں، آپ جس شعبے میں بھی جائیں، اور پھر آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دے رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چاند اور سورج کی گردش کو آپ دیکھیں، پودے کا نکلنا دیکھیں، دن اور رات کا بدلنا دیکھیں، یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ایک ایک لمحہ مقرر ہے، تو اس لمحے کی قدر کرنی ہے ہمیں۔ اور عقل مند اور دانا وہی ہے جس نے وقت کی قدر کو